ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو شادی پاکستانی لڑکی کے ساتھ ہی کرنا۔ والدین کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے بیوی پاکستان سے لے آیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بیوی جو ہے وہ میری زندگی کا سکون اور آرام سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ سکھ نال مقدرہ دے۔ انسان اگر اپنی ساری زندگی بھی محنت اور مشقت کرتا رہے، اپنی زندگی میں سٹرگل کرتا رہے، لیکن آرام اور سکون ہمیشہ مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ صرف اور صرف یہ اگر آپ کی قسمت میں ہے نا تو آپ لوگ ایک جھونپڑی میں بھی رہتے ہوئے بڑی سکون کی نیند سو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی یہ قسمت میں سکون نہیں ہے تو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ بھی سکون کی نیند نہیں سوتے۔ تیمور یہاں پہ یوکے میں پچھلے 15 سال سے مقیم تھا، اور یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد اس نے لنڈن میں اپنی رہائش اختیار کی۔ دن رات اس بندے نے محنت کی۔ یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، اور آنے کے بعد وہی ایک لمبی کہانی یہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ بیتی ہے نا، وہی اس کے ساتھ بھی بیتی۔ دن رات محنت کی، ڈبل اس نے شفٹس لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو وہاں پہ پاکستان میں اس نے گھر بھی بنا کے دیا، گاڑی بھی لے کے دی، سب کچھ اس نے کیا۔ اب جی یہ اپنے گھر والوں کو نا، ماں باپ کو پیچھے اور بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا کرتا تھا، اور اس کی ماں کی نا اس کو آخری نصیحت یہ تھی کہ بھی بیٹا تم نے جو شادی کرنی ہے نا وہ کسی پاکستانی لڑکی کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے کسی گوری کے ساتھ تم شادی کر لو، اس سے تم اپنی زندگی تو گزار لو گے لیکن تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہیں گی۔ اب جی اس بندے نے نا، تیمور نے یہاں پہ رہتے ہوئے یوکے میں جتنی محنت کی وہ تو سو کر ہی لی۔ لانگ سٹے کی بنیاد پہ اس کا برٹش پاسپورٹ بھی یہاں پہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں پہ لنڈن میں اپنا گھر بھی مارگیج کے اوپر لے لیا تھا، اور نوکری بھی اس کی اچھی خاصی چل رہی تھی۔ اب زندگی میں جس چیز کی کمی تھی نا وہ یہ تھی کہ بھی اب اس کو شادی کرنی تھی۔ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے، گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اور بہن بھائیوں کی شادیاں کرنے میں، ان کو اسٹیبلش کرنے میں نا، تیمور کی شادی کی ایج نکل چکی تھی۔ اب اس وقت جو اس کی عمر تھی نا وہ کوئی تقریباً 45 سال کے لگ بھگ ہوگی، جبکہ اس کو اپنی زندگی میں نا یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اب اس کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے یہاں پہ یوکے میں آیا تھا وہ تو اس نے حاصل کر لیا تھا۔ خیر جی اب اس نے نا اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان میں رشتے وغیرہ جو تھے نا ان کی تلاش شروع کر دی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس طرح کا مطلب بندہ ہو جس کے پاس کہ برٹش پاسپورٹ بھی ہو، اور وہ یہاں پہ رہ بھی رہا ہو اور اچھا خاصا کما بھی رہا ہو نا، تو اس کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ماں اور باپ دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اب یہ تھا کہ بھی بہن بھائیوں کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کہاں پہ رشتہ کرتے ہیں۔ خیر اب چونکہ اس نے اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اس لیے اس نے وہاں پہ اپنی بہنوں کے کہنے پہ نا اب شادی کر لی، اور جہاں پہ اس کی شادی ہوئی بظاہر دیکھنے میں تو وہ لڑکی بڑی ہی خوبصورت تھی، عمر میں بھی تیمور سے کافی وہ کم تھی، کوئی تقریباً 25 یا 26 سال کے راؤنڈ اباؤٹ میں اس کی عمر ہوگی، اور پاکستان میں رہتے ہوئے نا وہ پڑھ بھی رہی تھی۔ اب جی تیمور نے سوچا کہ مطلب شکل و صورت کی بھی اچھی ہے، عمر میں بھی کم ہے، اور یہاں پہ اگر وہ آ جائے گی تو مطلب فٹ ہی رہے گی یہاں پہ آ کے اس ماحول کے مطابق۔ اب جی تیمور نے کی شادی، اور اپنے ساتھ اپنی بیوی سعدیہ کو وہ یہاں پہ یوکے میں لے آیا۔ اب جب سعدیہ کی شادی تیمور کے ساتھ ہو رہی تھی اس وقت تو چونکہ یوکے آنے کی اٹریکشن تھی، تو اس وجہ سے سعدیہ کو تیمور کی عمر میں کوئی اتنا خاص پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا، اور مدعا یہ بنایا گیا تھا کہ جب انسان ترقی کے راستوں پہ چل رہا ہو تو پھر عمر تھوڑی سی زیادہ ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جی اب شادی کو نا کوئی تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے تھے۔ سعدیہ یہاں پہ یوکے میں آ چکی تھی، اور آنے کے بعد یہاں کی رنگا رنگیاں دیکھنے کے بعد نا اب اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کی سوچیں اٹھ رہی تھی۔ اب اس کو اپنے شوہر کا بڑھاپا بھی نظر آ رہا تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھی عمر میں مجھ سے بڑا ہے، انفٹ میچ ہے، اور مطلب میری شادی نہ کہیں اور اچھی جگہ پہ بھی ہو سکتی تھی کسی اچھے شخص کے ساتھ۔ اب جی اس نے نا سعدیہ نے مطلب یہ چیزیں اس کے دل میں بھی چل رہی تھیں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے تیمور نے اس کے اوپر کوئی بھی روکا ٹوکی نہیں لگائی تھی، الٹا وہ یہاں پہ آنے کے بعد جاب کرنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی یہ سوچ جو تھی نا وہ یہاں پہ جاب کرنے کے دوران ہی اس کے اندر یہ جو تبدیلیاں تھیں نا وہ آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تقریباً آئے روز ہی اب ان دونوں کے درمیان نہ کہا سنی ہوا کرتی تھی، اور جی تیمور نے سوچا کہ بھی میں نے تو اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کیا تھا
کہ بھی اگر پاکستانی لڑکی ہوگی تو وہ ساری زندگی تمہاری خدمت بھی کرے گی، تمہاری کہے کار بھی رہے گی، اور تمہاری زندگی جو ہے نا وہ جنت بنا دے گی۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں پہ تو دن رات لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ خیر جی، اب تیمور نے نا اولاد کی خواہش جو تھی نا وہ شو کی کہ بھی اب ہمارے پاس نا ایک بیبی ہونا چاہیے، لیکن جی سعدیہ نے صاف صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ابھی تو میں نے یہاں پہ آ کے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے، ابھی اگر میں ان جھمیلوں میں پڑ جاؤں گی تو پھر مطلب میں یہاں پہ ترقی کس طرح سے کر پاؤں گی۔ حالانکہ گھر میں کھلا کھانے پینے کو تھا، زندگی کی ہر آسائش بھی تھی، ان لوگوں کے پاس اپنا گھر بھی تھا، کسی بھی کس طرح سے نا سعدیہ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد پاکستانی لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کھل جاتی ہیں۔ تیمور اب ان ساری باتوں کی وجہ سے نا بہت زیادہ پریشان تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ شادی کرنے کے بعد زندگی جو ہے وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ تو زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ جو زندگی میں سکون تھا، گھر آ کے وہ سکون کے ساتھ آرام کی نیند سویا کرتا تھا، اب اس کی وہ آرام کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ خیر جی، اسی طرح سے کرتے کرتے جو تھا نا وہ تیمور اور سعدیہ کی شادی کو کوئی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن دونوں کی کوئی بھی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، دونوں میں لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں، اور مطلب کہ بھی سعدیہ جو تھی نا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں پہ UK میں بھی رہ جائے اور اس کو تیمور سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے۔ اب جی یہ جہاں پہ جاب کر رہی تھی نا وہاں پہ تھی اس کی ایک انڈین فرینڈ، اور اس کے ساتھ نا یہ اپنی ہر بات ڈسکس کیا کرتی تھی۔ اب جی یہ اس کی جو انڈین فرینڈ تھی نا اس نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم یہاں پہ UK میں بھی رہنا چاہتی ہو اور اپنے شوہر سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہتی ہو نا تو اس کا ایک بڑا ہی آسان حل ہے۔ اب جی سعدیہ نے نا اپنی سہیلی کے کہنے پہ مشورے میں آ کے نا اپنے شوہر کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز کا کیس کر دیا۔ ایک روز ان لوگوں کے درمیان ایسے ہی کہا سنی ہو رہی تھی، اور جی سعدیہ نے جو تھا وہ پولیس کو کال کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب پولیس کسی معاملے میں انوالو ہو جائے تو پھر اس سے چھٹکارا ذرا مشکل سے ہی ملتا ہے، اور یہ ڈومیسٹک ابیوز کا جو کیس ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور موسٹلی عورتوں کے حق میں ہی جاتا ہے۔ سعدیہ نے اپنے شوہر تیمور کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ اس کو مینٹلی ٹارچرزم کا شکار کرتا ہے، ان لوگوں کی آپس میں کوئی بھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے نا وہ آگے بیبی کی بھی خواہش کر رہا ہے۔ مطلب بہت لمبی اس نے نا ایک چارج شیٹ جو تھی نا وہ اس کے خلاف بنا دی، اور یہ بھی کہا کہ سم ٹائم اس کے اوپر نا ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ تو جی اب یہ جو ساری باتیں تھیں نا اس کی وجہ سے کیا کہ بھی تیمور کو نا پولیس نے فوری طور پہ حکم دے دیا کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے۔ حالانکہ گھر جو تھا وہ تیمور کا تھا اور اسی نے یہ مارگیج کے اوپر لیا ہوا تھا، لیکن اس طرح کے جو میاں بیوی کے چکر ہوتے ہیں نا اس میں گھر میں سٹے کرنے کی اجازت بیوی کو ہی ملتی ہے۔ اب جتنا عرصہ یہ کیس جو تھا نا وہ عدالت میں چلتا رہا وہ سارا ٹائم پیریڈ سعدیہ نے اس گھر میں آرام اور سکون کے ساتھ گزارا، اور تیمور بیچارہ وہاں پہ ایک رینٹ کے ہاؤس میں رہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور خیر جی اب جو کیس تھا نا اس کی اینڈ میں رزلٹ یہ نکلا کہ سعدیہ جو تھی نا وہ کیس جیت گئی، اور چونکہ ڈومیسٹک ابیوز کا کیس تھا اور یہ موسٹلی خواتین کے حق میں ہی جاتا ہے، اور جی تیمور جو تھا اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دے، اور صرف ڈائیورس ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے گھر میں سے بھی آدھا حصہ جو ہے وہ سعدیہ کو ٹرانسفر کیا جائے گا، مطلب کہ گھر سیل آؤٹ ہوگا اور اس کی جتنی بھی رقم ہوگی اس کا آدھا حصہ سعدیہ کو ملے گا، اور اسی طرح سے اس کا جتنا بھی بینک بیلنس ہے اور جو بھی اس کی جاب کے انکم وغیرہ آ رہی ہے، جو بھی اس کی سیونگز وغیرہ ہے نا اس میں سے بھی 50% جو ہے وہ سعدیہ کو دیا جائے گا۔ پھر جی سعدیہ نے صرف یہیں پہ نہیں رکی، اتنے سارے پیسے لینے کے بعد اور یہاں پہ اپنا مطلب سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہموار کرنے کے بعد بلکہ اس نے یہاں پہ نا اسائلم بھی اپلائی کر دیا، اور بیس یہ بنائی کہ بھی اب چونکہ میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی ایک عمر سے بڑے شخص کے ساتھ کر دی تھی جو کہ مجھے یہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز کا شکار کر رہا تھا، اور اب اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے جو ہیں وہ مجھے وہاں پہ نہیں رکھیں گے، الٹا جو ہے نا وہ میری جان کو وہاں پہ خدشہ ہوگا، اور جی یہ اس کیس میں بھی جیت گئی۔ اور جی یہاں پہ جی اب سعدیہ جو ہے وہ بڑی ہی مطلب اسائلم کا اس کا کیس اپروو ہونے کے بعد اس کا نہ صرف سٹیٹس کلیئر ہو چکا ہے بلکہ وہ لاکھوں پاؤنڈز کی بیٹھی بٹھائی مالکن بھی بن چکی ہے، اور دوسری طرف تیمور جو کہ ساری زندگی یہاں پہ محنت کرتا رہا صرف اور صرف اپنی ماں کے ایک نصیحت کے اوپر عمل کر کے پاکستان سے بیوی اس لیے لے کر آیا تھا کہ وہ آ کے اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گی اور اس کی زندگی میں سکون لے آئے گی، لیکن ایسا تو کچھ نہ ہو سکا، الٹا اس کی تیمور کی زندگی میں زندگی بھر کی جتنی بھی کمائی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اس کی زندگی کا جو آرام اور سکون تھا وہ بھی چلا گیا، اور تیمور اپنے اس فیصلے کے اوپر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا تھا۔
وہ ہر کسی کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ آپ لوگ شادی وہاں پہ کریں جہاں پہ کہ آپ لوگ اگلے بندے کو جانتے ہوں، آپ کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہو۔ پاکستان میں تو شادی ہرگز مت کریں، کیونکہ وہاں کی لڑکیاں جو ہے نا وہ اب بڑے ہی دھوکے دیتی ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کے جو رولز ہیں نا، یعنی کہ وومن کے حق میں جو یہاں کے قانون جاتے ہیں، ان کا بڑا ہی غلط استعمال کرتی ہیں۔ سعدیہ کی زندگی اس دھوکے کے بعد تو آسان ہو گئی، لیکن تیمور بیچارہ ساری زندگی کڑتا رہا، اور ہر کسی کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ کبھی بھی پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی مت کریں۔ اور اب اس وقت تیمور جو ہے وہ ایک کرائے کے کمرے میں اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، اور اس کی زندگی کی اب وہی سٹرگل دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے کہ اب وہ گھر کا ڈپازٹ اکٹھا کرے اور دوبارہ سے اس قابل ہو کہ وہ یہاں پہ گھر جو ہے وہ اپنا لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔